محمد شاکر حافظ شاکر صاحب نے امام کا تذکرہ کیا، حسین بھیا سبق سنانے میں بھی آگے، امرتا سنانے میں بھی آگے، سبق پڑھا سنانے میں بھی آگے، اخلاق میں بھی آگے، ادب میں بھی آگے، بولنے میں بھی آگے، میرے آپ اتنا آگے تھے، اللہ پاک ان کے سارے عمل کو قبول کیا اور کہا کہ بندے اب تو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، میں تجھے شہادت دیتا ہوں 200 سال جینے کے بعد جتنی نیکیاں ان کو ملتی ہیں اور 100 سال جینے کے بعد جتنی نیکیاں ان کو ملتی ہیں اور 60 سال جینے کے بعد جتنی نیکیاں ان کو ملتی ہیں، میرے بندے تیرے اخلاق کے حسینہ سے، اخلاق کے حسنہ سے، اچھے کردار سے میں راضی ہوا ہوں، لہذا ہر چیز میں تو آگے تھا، لہذا میں شہادت میں بھی تجھے آگے رکھتا ہوں اور تیری مغفرت کے ڈنکے بجاتا ہوں۔ یہ مغفرت کے ڈنکے ہیں، اچھائیوں کا ذکر، خوبیوں کا ذکر۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ چند گھنٹے ہوئے انتقال ہو گیا، 12 یا 13 گھنٹے ہوئے، 12 یا 13 گھنٹے میں جتنا یہ خریہ ہے، چھوٹے خریہ کے اندر اللہ پاک مختلف علاقوں کے علماء کو جمع کیا اور یہ ثابت کرایا اللہ پاک، دیکھو میں جو ہے ان کی مغفرت کر دیا ہوں، یہ سب کا جمنا، یہ سب کا آنا، یہ سب کا جو ہے والدانہ محبت کا بتانا، لہذا میرے بندوں میں اپنے بندے کو شہادت دے کر جو مغفرت کرتا ہوں، اللہ پاک کو چیز بھی جو بتایا ہے، پھر ہم جو ہے علم جو حاصل ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھ کر انہوں نے زندگی بسر کی ہے، زندگی گزاری ہے۔ اس سے مجھے آپ کو سبق لینا ہے، دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، دنیا میں آتا ہے جانے ہی کے لیے، آنے کے لیے رہتا تو جانے کے لیے رہتا۔ اللہ پاک کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک جاندار کو چکھنا ہے۔ کہیں فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہیں فرمایا کہیں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ مختلف انداز سے اللہ پاک کا بیان کیا ہے اور کہیں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اتنا اللہ پاک کیا ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے، روح قبض کرنے کا جو فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ باقی لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں باقی رہنے والی چیز کوئی ہے تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہم سب کو جانا ہے، لہذا احمد کو اللہ کو اپنے 30 سال کے اعمال سے اور اپنی 32 سال کے اعمال سے اور وہ 28 سال کے اچھے عمل سے اللہ کو راضی کیا ہے۔ ہماری 60 سال ہے، اللہ راضی ہونے کی ضرورت ہے، ہماری 50 سال ہے، اللہ راضی ہونے کی ضرورت ہے، ہماری 40 60 سال کی عمر ہے، اللہ راضی ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کسی سے 30 سال کے اعمال میں راضی ہوتے ہیں، کسی کو 20 سال کے اعمال میں راضی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہم نے جو کو ڈھیل دیتے ہیں کہ بندے 60 ہو گئے اور ضرورت ہے، 65 ہو گئے اور ضرورت ہے، 70 ہو گئے اور ضرورت ہے، 80 ہو گئے اور ضرورت ہے۔ جب ضرورت پوری ہوتی ہے اللہ پاک آسان اور سلیس طریقے سے جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ڈھیل دیا ہے، لہذا اس ڈھیل کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا پر ہم زندگی گزاریں گے، قرآن کی خدمت پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، حدیث رسول اللہ پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کہ مہمانان رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نانا بننے میں ہم گزاریں گے، ان کی اصلاح میں ہم زندگی گزاریں گے۔ خدا کی قسم اللہ پاک کے مہمانان رسول کو ذریعہ بنا کر کل ہم سب کے اللہ پاک مغفرت کریں گے تو میں اللہ کو نہیں کرتے خالی مدرسے کے بچوں کو خدمت کرتے ہیں، ہمیں جو مکتبہ پڑھاتے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ امامت، دوسری مصروفیت کے ساتھ امامت، ہمت کے ساتھ آپ کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ مکتب چلتا ہے نہیں آپ کے مدرسے، کوئی بچہ ناڑا بنتا نہیں، ناڑا بننا سکھاؤ، کوئی گنڈی نہیں لگاتا برابر گنڈی لگانا سکھاؤ، اور کوئی بچہ جو ہے پینٹ چٹی پہننا نہیں آتا وہ بننا سکھاؤ۔ وہ بننا اور اس کی زندگی کا سلیقہ سکھانے پر بھی
اس لیے آج دنیا سمجھ رہی ہے حافظ صاحب جو ہے کہ آدینہ چلا لیتے ہیں، حافظ صاحب جو ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، سب غلط ہے۔ چند دن کی دنیا، انسان اپنی جو ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو بولے گا امامت کے 1000 میرے 1 لاکھ سے اچھی ہے۔ یہ سوچتا نہیں ہے۔ دنیا کی گرمی، دنیا کی اسپرٹ اتنی ہے، بولتا ہے کہ ہمارے تنخواہ، ہمارے جو بچوں کی تنخواہ بڑی بڑی ہے، تمہارے بچوں کی تنخواہ کیا بھی نہیں، لاکھ روپے ہیں، کھاتا کتنا 10,000، 90,000 ویسٹ ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک 90,000 بیکار ہے۔ 10,000 کھانے کے برابر، ضرورت کے برابر، ہماری ضرورت کو بھی اللہ پوری کیا، تیری بھی 10,000 ہے۔ 10,000 کھاتا ہے، 90,000 جمع لیتا ہے، جو جمتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ ضرورت تو پوری کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک ہم سب کی لیا کے لے لیا۔ 500 جینا چلتا ہے خوشی سے۔ اب یہ خوشیوں میں وہ بچے، یہ بچوں کو ملاؤ، زیادہ خوشیوں میں کون سے بچے رہتے ہیں؟ وہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اولاد بڑے خوشی میں جھومتی ہے، اور وہ اولاد جن کے ماں باپ لاکھوں کے کماتے ہیں لیکن ان کی صورت پر ادھار ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتے ہیں، پریشانی کی چھائیاں نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہماری روزی اور ہماری ضرورت کی ذمہ داری اللہ پاک لیا ہے، ہماری خواہش کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ خواہش بولے تو بڑے بڑے راجا نے جو ہے ایک سونے کا جو قلعہ بنایا، اب ایک بنانا ہے، سوچتے سوچتے مر گیا لیکن بنا نہیں سکا۔ خواہش کی ذمہ داری پورا کرنے کی اللہ نے، ضرورت کو پورا کرنے کی علماء کرام کی ذمہ داری اور ان کی اولاد کی ذمہ داری اور ان کے خاندان اور قبیلے کی ذمہ داری اللہ پاک لیا ہے۔ اللہ پاک یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ خیر کی چیزیں کس میں رکھا ہے؟ قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کو پڑھانے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں۔ اس کے علاوہ دوستوں دنیا کی کوئی چیز ہے کام نہیں دیتی۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے دنیا کے مختلف لوگوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں سے چن کر اللہ پاک آپ کو اہل علم بنایا ہے، اللہ پاک آپ کو علماء بنایا ہے۔ ہمارے ساتھیاں، ہمارے جوڑ کر کے، ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے کتنے جنے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، ان کو چاہے تو اللہ علم دیتا تھا، انہوں علم حاصل کر لو، سننے کے تختے کو بیٹھتے تھے، لیکن اللہ ان کو پسند نہیں کیا۔ غریب گھرانوں میں، چپر کے گھرانے والے، ایک وقت کا کھانا ملنے والے، ایسے گھرانوں سے اللہ پاک چن کر میں نکالا تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ کرم کا معاملہ کیا تو آپ جو ہے اس کے دربار میں آرام سے، سکون سے، پریشانی کے بغیر جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے مدرسے کے وفادار، ہمدرد بہت سے شاگرد ہیں، بہت سے شاگردہ ہیں، مدرسے کے وفادار، اساتذہ کے وفادار۔ ان شاگردوں میں سے وہ بھی ایک شاگرد ہمارے تھے جس کی کمی ایک ہی نہیں، ہمیں مرے تک اس کی کمی اپنا محسوس ہوتے رہے گی، ہمیں دنیا سے جانے تک اس کی تکلیف ہم کو ہوتی رہے گی۔ ایک جو ہے تسبیح میں، ایک لڑی میں ایک ہیرا تھا، وہ کم ہو گیا ہے۔ 100 ہیروں میں سے، 100 منکوں میں سے 90 منکے ہیں، ایک منکا اور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح کا قیام، اس طرح کا ہمیشہ جو ہے یہ سوچ ہمارے دل میں رہتی ہے۔ بہرحال جو ہے کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ اللہ کی طرف سے آنے کے بعد کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ 30 سال کی عمر کو اللہ قبول کیا ہے، 100 سال کی نیکیاں دے کر، 200 سال کی نیکیاں دیا اور کہا تو ہمارے پاس رہنے کے قابل ہے، آگے رہے گا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر ہم سب کی ملاقات ان سے اور ہمارے آباء و اجداد سے کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ انشاءاللہ جنت میں۔ دیکھو ہم سے کہاں سو ہمیں، کہاں سے سو جنت سے آئے ہیں اور پھر جنت میں آئیں گے۔ اللہ اپنے قرآن کی برکت سے، مدرسے میں مجاہدہ کرنے کی برکت سے، امامت میں کم تنخواہ لینے کی وجہ سے اور حالات جو ہے تکلیف
یہ سب چیزیں دینا بولے تو ذرا مشکل اٹھانا ہے نہیں، بہت مشکلیں اٹھاتے ہیں جو دنیا میں ہے، وہاں مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہمارے درمیان میں ایک بہترین شاگرد ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی جو ہے ان کے خاندان والوں کو صبر عطا کرے اور اجر عظیم کی دولت سے اللہ پاک جو ہے مالا مال فرمائے۔ بہرحال جو ہے مولانا مفتی محمد ایوب صاحب اور ہمارے الیاس صاحب اور ہمارے جو دیگر جو ہے محمد علی صاحب اور جو کچھ شاگردین جو ہے گلگن کی مسجد میں بیٹھے حضرت ایسا تعزیتی جلسہ کرے تو اچھا رہتا۔ ان کے منہ سے نکلنے کے بعد جواب فکر علماء ہے دنیا کی